حب دنیا کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم بتوں کو پوجو گے، بلکہ فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ اب ہر شخص دو دنی چار کے چکر میں پڑا ہے، جس حالت میں ہے وہ اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے۔ دولت سمیٹ لو، راتوں رات امیر بن جاؤ، چونکہ یہ دور ایسا ہے کہ قدریں پامال ہو گئیں، شرافت کے زاویے بدل گئے۔ معزز شہر کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ تو پھر ہر شخص اس دور میں شامل ہو گیا، تو قدریں پامال ہو گئی ہیں اور اقدار عالیہ فنا پذیر ہو گئیں۔ دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں آج ہم قدریں کھو بیٹھے۔ تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ سارے گناہوں کی جڑ بھی فرمایا۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہمارے جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے دنیا کی محبت۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو فتوے دیے ہیں، من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور چھین لیتا ہے۔ اور آج ہم پورے دنیا دار بن گئے۔ باہو علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا نا کہ ادی لانت دنیا اتے پوری دنیا داراں ہو۔ اور آج ہم پورے دنیا دار بن گئے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا اڑنا بچھونا یہ بن گیا ہے، آج عزتوں کا معیار یہ بن گیا ہے، آج شرافت کا معیار یہ بن گیا ہے۔ تو یہ چیز حب دنیا اور کراہیت موت لٹا دیتی۔ ہم کھو گئے، ہم بھول گئے کہ ہم نے پلٹ کے کہاں جانا، یہ مال ساتھ لے کر کے نہیں جانا۔ یہ دنیا کے جتنے بھی لباس ہیں، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے وہ لباس شلوار قمیض ہو، چاہے وہ مغربی لبادہ ہو، کوئی بھی لباس ہو، 6 جیبیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی لباس ایسا ہے جس کو کوئی جیب نہیں، اور وہ کفن ہے۔ وہاں ہم نے کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جانا۔ ہم اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کرو۔ لیکن دنیا میٹھی بہت ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے اس کو روک کے پوچھا، بابا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس یہاں سے گزر رہا تھا اور لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا اور گناہوں میں منہمک دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی ہے، وہ کہتا لے آ ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو پھر کہا ان سے بات کی ہے تو یہ الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جا بابا کام کر، تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مانتے، یہ نہیں مانتے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا۔ اگلے دن وہی بابا، وہی ملنگ، وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہی شخص گزرا کنارے سے تو دیکھا کہ وہ یہاں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے پھر گاڑی روکی، اس نے پھر سائیکل روکی، پھر گھوڑا روکا اور کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میرا خیال یہ ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو رب تو مانتا تھا، وہ ہی نہیں مانے، آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا، اور آج میرا خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ آج وقت ہے، آج زندگی ہے، آج سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس وقت تو سارے جب آنکھ بند ہوگی پھر سب کی آنکھ کھلے گی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا؟ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نے۔ یہ روز روز گھڑیاں نہیں ملتی، یہ روز روز لمحے نہیں آتے۔ تو دنیا کی محبت، دنیا کا پیار اور دنیا کو سمیٹنے کا جذبہ جو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہو رہے ہیں، ہم مؤثر ہو رہے ہیں، ہم معاشرے میں معزز ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا کراہیت الموت، موت کا ڈر۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے بغیر رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں ہے موت سے۔ لیکن موت سے بہت زیادہ خوف زدہ وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ورنہ تو تحفۃ المومن الموت فرمایا گیا، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس جب حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ تو رب نے بھیجا ہے، تو کہا کہ میرا رب مجھے اپنا خلیل کہتا ہے،
اور خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، گہرے یار کو خلیل کہتے ہیں۔ تو وہ میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی یار نے یار کی موت چاہی ہو تو وہ مجھے اپنا دوست بھی کہتا ہے اور تجھے بھیجا میری قبضے روح کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے یار کی موت چاہی ہو؟ تو حضرت خلیل اللہ کا یہ پیغام سن کے فرشتہ واپس گیا اور بارگاہ عزت میں عرض کی، مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اور اس نے یہ پیغام دیا کہ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا جا اے اسرائیل، پھر جا اور میرے خلیل کو میرا جا کے سلام دے اور کہے کہ کوئی ایسا بھی یار ہوتا ہے یار بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے۔ تو جب یہ جا کے میسج دیا تو روح تڑپنے لگی کہ دیر نہ کر، مجھے یار سے ملا دے۔ تو تحفۃ المومن بن جاتی ہے موت، لیکن اگر زندگی اچھی ہو۔ حضرت بلال حبشی کا آخری وقت ہے، آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، اور جب سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ کہنے لگی واہ حزنا ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا یہ کیوں کہتی ہے واہ حزنا ہو، بلکہ یوں کہو واہ طربا ہو۔ اللہ اکبر، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وصل یار کا ذریعہ بن جائے موت تو پھر موت محبوبہ بن جاتی ہے، موت پھر جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہوتی۔ اعمال خیر کے نتیجے کے اندر تو انسان تڑپتا ہے کہ میں مالک کی حضور پہنچوں۔ آج ہمارے عمل کمزور ہو گئے اور ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے اوپر بھی بے توقیر، اور آخرت کی منزل ابھی باقی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرے، اس کے 6-7 حق ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے ذمہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، یہ کتاب اللہ کا پہلا حق ہے اور ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ہمیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ماضی میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی قیمتیں ادا کی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا۔ جب معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور آپ کھڑے ہو گئے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے، اور پھر وقت کے حکمران بھی معتزلہ کے ہم نوا ہوئے، تو آپ کو جیل لے جایا گیا اور آپ کی کمر پہ اور بدن پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن آپ ہر کوڑے کی ضرب کے بعد کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے۔ تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے آغوش مادر سے یہ سبق لیا، ہم نے آغوش پدر سے یہ سبق لیا، اور قرآن مجید پہ ہمارا یقین بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی تکلیف اٹھائے تیقن کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور ربط باطن ہے وہ پہلا حق ہی ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ تقسیم ہند سے پہلے ایک قبر کو کھودا گیا، 7 والی قبر کی لحد کی ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ خیر تجسس و شوق اور بڑھا تو ایک اینٹ خود اتار دی، تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں تازہ گلاب اگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہیں اور مہک ہے لحد میں۔ خیر قبر بند کر دی اور صاحب قبر کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کون سے نیک عمل کرتا تھا، اس کا تتبع کریں اور پھر اس کی اتباع کریں۔ خیر اس کی بیوہ مل گئی، اگرچہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور لحد خوشبوؤں سے بھری تھی، تازہ گلاب تھے۔ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا کون سا عمل تھا کہ قبر میں اس کو یہ اعزاز ملا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک سادہ دیہاتی شخص تھا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی ایسا خاص عمل تھا کہ اتنا بڑا اس کو صلہ ملا ہو۔ ہاں مجھے ایک عمل اس کا یاد آیا، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن مجید پڑھا تو نہیں تھا، لیکن جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا اور لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، وہ ایک زمانہ تھا نا، لوگ فجر کی نماز کے بعد ہر شخص قرآن پڑھا کرتا تھا، اب ہر شخص فیس بک کھول کے دیکھتا ہے۔ وہ زمانہ تھا لوگ روزانہ صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے اور برکت بھی ہوتی تھی۔ اس وقت گھروں میں بھی تلاوت ہوتی تھی، بوڑھی خواتین بھی، بچے بھی، صبح کا آغاز کتنا نورانی ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہر گھر میں جن بھوت آ گئے، سایہ آ گیا، کسی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ٹونا ہو گیا، تعویذ ڈال دیے۔
یہ اس لیے تعویذ ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب گھروں میں قرآن تھا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، گھروں میں نور ہوتا تھا، رحمت کے فرشتے اترتے تھے، کرم نوازیوں کے اجالے تھے۔ تو وہ کہتی ہے میرا شوہر پڑھا نہیں تھا۔ جب قرآن کھولتے لوگ نماز کے بعد تو اس سے بڑا محسوس ہوتا کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ تو خیر یہ واپس آتا بوجھل قدموں سے اور گھر میں آ کے طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا، آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا میرے مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے۔ تو سطروں پہ انگلیاں پھرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالا ہے قرآن کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے، اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہوں۔